میں غالباً پرائمری میں پڑھتا تھا تو یہاں سرگودھا میں پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمارے جلسے میں ایک تقریر کی. مجھے شروع میں ہی علماء کی تقریریں سننے کا یعنی ذوق تھا. بڑے بڑے میں نے علماء سنے ہیں، شیعوں کے کیا، سنیوں کے کیا، بریلویوں کے کیا، سیاسی جتنے لیڈر شیڈر ہیں سب. شاہ جی نے تقریر کی عظمت صحابہ پر، 18 بلاک کی مسجد. تقریر بھی تھی 3 گھنٹے، 3 گھنٹے کی تقریر ہے. اس میں شاہ جی نے ایک جملہ کہا، میں اپنی تقریروں میں اسے دہراتا رہتا ہوں. بس چھوٹے بچوں کے دل میں کبھی کبھی بات نقش ہو جاتی، بیٹھ جاتی، اور وہ جو بات بیٹھ جائے نا بچپن میں اسے کھرچ کو نہیں سکتا. بچے جو ہوتے ہیں یہ ان میں منافقت نہیں ہوتی بچوں میں، یہ جو اندر ہوتے ہیں وہی باہر. بس ان میں ایک ہی خامی ہے کہ بڑے ہو جاتے، ورنہ یہ بہت مخلص ہوتے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک پیر صاحب تھے اور بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا. بادشاہ نے ان کی دعوت کی تو پیر صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو نا ساتھ لے کے گئے. تو طرح طرح کے کھانے تھے، دسترخوان تھا، بادشاہ کا دسترخوان. اس کیڑا گھروں کھوانا سی، وہ ساڑی دولت ہوندی ہے ساری. او کھانے، پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے تھوڑا سا کھانا کھایا، ہاتھ کھینچ لیا. بادشاہ کبھی ایک ڈش آگے کرتا ہے، کبھی دوسری، حضرت یہ بنایا، یہ بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. بچہ دیکھ رہا تھا ابے اور گھر پراتاں دیاں پراتاں صاف کردے نے، اتھے ابے اور بڑی کہتے ہیں ہم اتنا ہی کھاتے. نماز کا وقت ہوئے، بادشاہ نے کہا جی آپ نماز پڑھائیں. پیر صاحب نے لمبی رکعت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، خشوع خضوع. بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. بے گھر مار دے نے ٹکرا تے آج بڑے لمبے رکوع تے لمبے سجدے. تو گھر آئے تو بیگم سے کہنے لگے دسترخوان لاؤ، کھانا چنو، بھوک لگی ہے. بادشاہ کے گھر سے آئے ہو، بھوک لگی ہے کہ کم کھایا ہے؟ کیوں؟ کام آئے گا. بادشاہ معتقد ہوگا انہوں دنیا دی دولت تے کھان پین نال کوئی تعلق ہو نہیں. جب انہوں نے کھانا مانگا نا تو بچے نے کہا پدرے من نماز را ہم قضا کن. اتنی فارسی تو آنی چاہیے. نماز را ہم قضا کن. بابا کھانا دوبارہ کھانا نا تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے. نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے. تو بچہ تھا میں، نقش ہو گئی وہ تقریر. تو شاہ جی نے فرمایا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بن. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، نجاست پہ، غلاظت پہ. شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، پھلوں پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دے. تو یہ لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں نے کیا لکھا ہے اور فلاں نے کیا لکھا ہے اور فلاں نے کیا لکھا ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہے. دیکھیں
آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اور محسنوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ ہمیں توحید، رسالت، قرآن، ختم نبوت، احکام، دین، ارکان سب پہنچے ہیں کس کے ذریعے؟ وہ عینی گواہ ہے، عینی گواہ ہے نا، وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ ہم شدید ترین محبت کرتے ہیں صحابہ سے کہ وہ ہمارے محسن، لیکن میں جو ہوں، میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نو، میں نہیں کرتا۔ جہاد انہوں نے بڑے کی، نو، خیرات اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت کی، نو، میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اس نسبت سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے، اور وہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ ہر جمعے پہ ہمارا خطیب اس حدیث کو اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں، تان نہیں کرنا۔ اب جو اگلی عبارت ہے اس کا ترجمہ آپ کریں گے، من احبہم، آگے فبحبی احبہ، کرو من، جو ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا، اسے میرے ساتھ محبت۔ کہتے ہیں نا، دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے، نبی پاک سے صحابہ سے پیار۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس دا کاروبار سانجا صحابہ نال۔ کیوں بغض رکھتا ہے؟ کوئی بننا سانجا اس دا؟ کس وجہ سے بغض رکھتا ہے صحابہ سے؟ فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس نسبت سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی پاک کے دوست ہیں۔ ہمیں چونکہ نبی پاک سے محبت ہے اس لیے ہم صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ان کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ اللہ نے اس دین کو بھیجا وہ ایک تھا، جبریل لے کے آیا وہ بھی ایک تھا، جس نبی پہ اترا وہ بھی ایک تھا۔ ایک ایک کا معاملہ رہا تو وہ معصوم ٹھہرے، جبریل بھی معصوم اور یہ بھی معصوم۔ جب آگے 1,00,000 سے زائد صحابہ تک پہنچا تو معصومیت کی شرط تو اٹھا لی گئی، لیکن یہ رکھی گئی بات کہ وہ محفوظ تھے، وہ آمدن رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ سب صادق ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں۔ یہ شریعت نے ان کے لیے لازمی قرار دیا۔ کیوں؟ اگر یہ قرار نہ دیا جاتا تو ان کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچ رہا تھا یہ مشکوک ہو جاتا۔ آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں،
کسی بندے کے خلاف آپ استغاثہ کریں، دعویٰ کریں، جج آپ سے کہے گا گواہ لاؤ، آپ گواہ پیش کر دیتے ہیں، یہ میرا گواہ ہے، اس نے گواہی دی، مخالف فریق جو تھا اس کے وکیل نے گواہ پہ جرح کر دی، جھوٹا ہے، جرح ہو گئی، اور جرح ثابت ہو گئی، جرح ثابت ہو گئی، یعنی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، کیا ہوگا؟ دعویٰ خارج، فائل لپیٹ کے وہ مدعی کے منہ پہ مار دے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ ارکان، نہ احکام، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، ہر بندہ پہرا دے، وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں تھا۔